ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے خاص کر نوجوان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی ہے. پارٹیز اگر اپنے احتجاجوں کے دوران ان کی جذباتی پن سے فائدہ لے کے ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل ہے. بہت عرصے سے ہمیشہ احتجاجی سیاست کے لیے پشتونوں ہی کو استعمال کیا گیا. اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب ہم پشتونوں کے حوالے سے یہ جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے اس نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دی فرنٹیئر وائس کے لیے اپنے دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمس مومن. ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی حالات پر تبصرہ کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، یہ ہمارا ایک طرح سے مشغلہ ہے، اور خیبر پختونخوا کے نامی گرامی شخصیات کو بلا کے آپ لوگوں کے سامنے اسی مقصد کے لیے ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کی آراء، ان کے تجربے، ان کے علم سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو مستفید کر سکیں. آج ایک ایسی شخصیت میرے مہمان ہے جو بچپن سے سیاست کی گٹی پی چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسا نظریاتی کارکن جو اپنے آباء و اجداد سے ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ 2 مرتبہ صوبائی وزیر کے عہدے پر رہ چکے ہیں، 3 مرتبہ MPA رہ چکے ہیں، بلکہ اس وقت بھی ایک سرگرم سیاسی کارکن اور جماعت اسلامی کے صوبائی امیر شمالی کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کی خصوصیت جو ہے وہ صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، وہ ان کا مطالعہ ہے، وہ ان کی وہ سٹڈی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ان چند گنے چنے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کسی بھی موضوع پہ گہرائی کے ساتھ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. عنایت اللہ خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. آپ نے بہت وقت نکالا، صرف 1 گھنٹے کا وقت نہیں بلکہ 3-4 گھنٹے یہاں پر آنے کے لیے اور ریکارڈ کرنے کے لیے صرف ہوتے ہیں. مصروفیات کے باوجود تہہ دل سے مشکور ہوں. سب سے پہلے ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر یہ شیئر کر سکیں، کب سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی تھی اور کب سے عملی سیاست میں ہوں؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میرے فیملی جو ہے پولیٹیکل فیملی ہے. میرے والد صاحب جماعت اسلامی کی لیڈر تھے، وہ ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی کے اندر ممبر رہ چکے تھے. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ 80s سے آنورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر رہے، یونین کونسل کے چیئرمین رہے، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے. حاجی انور خان صاحب MPA رہے 90s میں، اور 2000 میں پہلی مرتبہ یونین کونسل کا ناظم منتخب ہوا. 2002 میں پھر صوبائی اسمبلی کا ممبر، پھر ہیلتھ اور بعد میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ایڈیشنل چارج ملی. پاپولیشن ویلفیئر ان ڈپارٹمنٹس کو چلاتا رہا. 2013 میں دوبارہ الیکٹ ہوا. 2008 میں ہماری پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دیا تو میں لوکل گورنمنٹ منسٹر تھا، اور پھر بعد میں سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ بنا، اور 2018 میں تیسری مرتبہ MPA کے طور پہ الیکٹ ہوا. تو خود میں 4 مرتبہ منتخب حیثیتوں پہ رہا ہوں. اور پولیٹیکل لائف گھر سے مطلب شروع ہوئی، لیکن پھر بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر ایکٹیو رہا. ایڈورڈس کالج کے اندر رہا، اس کا ناظم رہا. پھر جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کے جو اپنی ایک اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر کے اندر ذمہ داریاں رہی. اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا. تو دس از آل اباؤٹ می. سر، آپ کا شمار جو ہے خیبر پختونخوا کے ویل لرن پولیٹیشین میں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ میں 3 مختلف اینگل سے بات کروں گا. ایک آپ کی جماعت کی جو سیاست ہے، دوسری جو صوبائی حکومت کی کارکردگی رہی ہے، صرف موجودہ کی نہیں، اس سے پہلے بھی تھوڑا سا جائیں گے، اور تیسرا موضوع ہمارا یہی ہوگا کہ جو موجودہ صورتحال ہے، خصوصاً نوجوان جس نہج پہ آگے بڑھ رہے ہیں، کیا اس کا سدباب ضروری ہے یا نہیں، یہ ہم ذرا پارٹیکولرلی آخر میں ڈسکس کریں گے. جماعت اسلامی جو ایک وقت میں پورے پاکستان کی جماعت سمجھی جاتی تھی، آہستہ آہستہ سکڑتی رہی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈکلائن جو ہے کہ اب دیر تک بھی محدود نہیں رہی، بلکہ اس مرتبہ پورے خیبر پختونخوا سے آپ لوگوں کا ایک بھی نشست جو ہے آپ جیت نہیں سکے.
اس پہ جو غور و فکر ہوتا ہے کیا نتائج آپ لوگ اخذ کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ لیکن جماعت اسلامی جو ہے اس کی آپ بات کریں گے تو الیکٹرل پرفارمنس جو ہے وہ 2024 اور 2018 میں ٹھیک نہیں رہی. باقی تو جماعت اسلامی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کے اندر، اس کی فالوئنگ ہے. یعنی ہماری کوئی 45,000 جو ہے مرد اور خواتین اراکین ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکنان ہیں. اور آپ کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہم نے 18 لاکھ ووٹ لیے ہیں. تو جماعت اسلامی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اب بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ان ٹرمز آف ووٹ. اگر پاکستانی سسٹم کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم پارلیمنٹری اسٹرینتھ حاصل نہیں کر سکی. یہ بات آپ کے درست ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے پی ٹی آئی کی ویو چلی، جس طریقے سے 2018 کے اندر مصنوعی طور پہ ان کو اٹھایا گیا، یعنی 2018 کے اندر تو میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ہم سے سیٹیں چھین کے ان کو دیے گئی. تو اس لیے یہ مصنوعی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اکٹھا کھڑا کیا گیا. وہ بعد میں ان کی طاقتور پولیٹیکل کمیونیکیشن اور ان کی میڈیا ونگ اور سوشل میڈیا اور عمران خان کی پرسنالٹی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے پی کی اب بلا شبہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. 2024 میں بھی انہوں نے اچھی مطلب پاپولر پولیٹیکل پارٹی دی. گو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو واک اوور دی گئی ہے کیونکہ وہاں کا جو پنجاب کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو کور کیا جا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. تو ظاہر ہے جس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو متاثر کیا، اس کے ووٹ بینک کو توڑا، اس کی سیٹوں کو چھینا، تو اس طرح جماعت اسلامی بھی اس سے متاثر ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی نئی جماعت جس کی پوری تاریخ جو ہے 20-22 سال پر محیط ہے، اور ایسی جماعتیں جس میں مودودی صاحب کی جماعت، جس میں ولی خان بابا اور باچا خان بابا کی جماعت، جس میں مفتی محمود کی جماعت، جس میں بہت بڑی بڑی لیڈرشپ جو آپ نام اس کے لے سکتے ہیں، وہ سب خواب غفلت میں سوئے رہے اور وہ حالات کا بروقت ادراک کیوں نہیں کر سکی؟ میرا خیال ہے پاکستانی پالیٹکس جو ہے آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس انجینئرڈ پالیٹکس ہے. پاکستانی پالیٹکس کنٹرولڈ پالیٹکس ہے. اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پلان کرتی ہے چیزیں اور پلاننگ کے مطابق چیزیں آگے بڑھاتی ہے. عمران خان گو کی پاپولر پرسنالٹی تھی. عمران خان ایک سیلیبریٹی تھے اور کرکٹ کی وجہ سے ان کا ایک نام تھا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2010 سے آنورڈ ان پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ شروع ہو گئی، ہیوج انویسٹمنٹ ان پہ شروع ہو گئی. اور ظاہر ہے ان کو ایک گروم کیا گیا اس کام کے لیے، اور پورا ریاست کے وسائل ان کے پشت پہ بھی کیے گئے. سچی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ دیا گیا، پولیٹیکل پارٹیز سے لوگوں کو ڈریگ کیا گیا. تو یہ وہ سچویشن جس میں 2018 کے اندر پوری ریاستی مشینری ان کے پشت پہ رہی، اور ریاستی مشینری کے بل بوتے پہ وہ 2018 کے اندر اقتدار میں آئے، اور ایسے اقتدار میں ہے کہ کے پی کو سویپ کر دیا. تو ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی، پھر پوری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو لوگوں کو گراتے اور اٹھاتے ہیں، ان کی بھرپور انویسٹمنٹ، اور پھر ان کی ایک طاقتور سوشل میڈیا ونگ، اور پھر سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ونگ، اور الیکٹرانک جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، کنونشنل میڈیا ہے، انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انٹرنیشنلی بھی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، ویسٹ کے اندر ہے یا مڈل ایسٹ کے اندر ہے، ان کے اندر عمران خان کی بڑی طاقتور فالوئنگ بنی. اور خود عمران خان کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ تھی. ان ساری فیکٹرز کے بعد سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت اور پولیٹیکل فورس بن گئی. تو آپ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان کے حد تک اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو 2002 میں ایم ایم اے کو بنانا اور صوبے میں اس کو حکومت دلانا، وہ بھی انجینئر تھی. دیکھیے ایم ایم اے جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جن پارٹیوں پہ ایم ایم اے مشتمل تھی، جہاں جن کے پاکٹس ہیں یہ تو ان کے موجود تھے. جنوبی اضلاع کے اندر جے وائی موجود تھی، قبائلی اضلاع کے اندر جے وائی موجود تھی، ملاکن ڈویژن کے اندر جماعت اسلامی موجود تھی، سینٹرل ڈسٹرکٹس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی ایک بیس موجود تھا. گو کی سیٹیں نہیں جیتی تھی لیکن ایک طاقتور ووٹ بینک موجود تھا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جے وائی کا بھی ایک طاقتور ووٹ بینک موجود تھا. جو ایم ایم اے خلا میں نہیں تھی،
اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے لیے ایک تڑپ بھی موجود تھی, ایک پیاس بھی موجود تھی. اس کو کیوں برقرار نہیں رکھ سکے؟ اور دیکھیے وہ افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں رائٹسٹ لوگوں کی حکومت آئے, لوگ غصہ تھے امریکہ کے حملے پہ, تو ذرا ہم برقرار نہیں رکھ سکے. ہم سر میں وہی کہہ رہا ہوں لوگوں کی ہم انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے, ہم وہ الگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری الگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا سٹرکچر الگ ہے, ہمارا سٹرکچر الگ ہے. ظاہر ہے ہم ایک سیکٹ نیوٹرل پارٹی ہے, ہم فرقے پہ اور کوئی سیکٹ پہ اور اسکول آف تھاٹ کسی خاص اسکول آف تھاٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. وہ ایک مطلب دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے اٹیچ لوگ ہیں, ان کا پاور بیس مدرسے ہے. تو ہمارا اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ, کیوں بہت سی کامنالٹیز ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارا, اور ہم انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز تو ہم ایک ساتھ نہیں چل سکے. سر عام طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں میں تڑپ تھی نا, ایک مذہبی جماعتوں کے ایکٹ کی تڑپ موجود تھی. سن لیں, مذہبی سوسائٹی تو ہماری ہے, اور مذہبی کارڈ عام طور پہ کھیلا بھی جاتا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے نہیں, بلکہ بعض لبرل جماعتیں جو ہے وہ بھی انتخابات سے پہلے کوئی ایسا پتہ کھیل جاتے ہیں. لیکن ہم تو کارڈ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہماری تو بنیادی عرض تو سن لینا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عوامی خواہشات کے برعکس آپ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بات کی کہ ہم فرقہ پرستی وغیرہ وغیرہ, کیا یہ اتنے بڑے مسائل یا ایشوز ہے کہ اس پہ آپ لوگوں نے عام لوگوں کی اس خواہش کو مد نظر نہیں رکھا؟ آپ ان کی خواہش پر کیوں پورا نہیں اتر سکتے ہیں؟ مذہبی طور پہ تو آپ تمام پارٹیاں ہیں نا, جماعت اسلامی ہے, جے یو آئی ہے, جے یو آئی سین ہے وغیرہ وغیرہ, اب کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں؟ مقصد تو ایک ہی ہے نا, مذہب کا نفاذ پورے ملک میں, ایک ایسی سوسائٹی جو پرامن بھی ہو, مذہبی ہو اور سیاسی شعور بھی رکھتی ہو. اکٹھا جدوجہد کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جمہوریت کے اندر وہ اپنا پلیٹ فارم رکھتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنا سٹرکچر رکھتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنا کانسٹیٹیوشن رکھتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک نظریے اور ایک فکر کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات درمیان میں کہہ دی تھی کہ ہمارے اور ان کی اپروچ کے اندر ڈفرینس ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے یہاں ریگولر الیکشن ہوتے ہیں, ہمارے یہاں گراس روٹ پہ الیکشن ہوتے ہیں, ہمارے یہاں حکومتوں پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. MMA کی حکومت پہ ہمارے اندر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی کہ بھائی جو آئیڈیلز ہے اس کے مطابق آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. پھر جو مشرف کی کا ماشاء اللہ تھا, پھر اس کی کنٹینیویشن تھی, پھر ان کی یونیفارم کا ایشو آیا, بہت سی ایشوز آئے, تو ہماری پارٹی کے اندر اس پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین موجود تھا. پھر جس قسم کے الیکشن کے اندر وہ جا رہے تھے, ہماری پارٹی کے اندر یہ ایک وہ موجود تھا کہ ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں, مطلب مشرف کی موجودگی میں اور اس کے جس طریقے سے وہ موجود تھے اپنی آرمی چیف کے عہدے کے ساتھ, تو ہماری پارٹی جو تھی وہ اس کے حق میں نہیں تھی, مطلب اس کو تو یہ وہ ڈفرینٹ بنیادی باتیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں جاؤ, ہم بائیکاٹ کے اندر چلے گئے. ٹھیک ہے, ہم بائیکاٹ کے اندر چلے گئی, اور وہ جو تھی انہوں نے وہ اس الیکشن کے اندر حصہ لیا, پارٹیسپیٹ کیا. پھر دیکھیں دوبارہ بھی بنی, 2018 میں دوبارہ بھی بنی, لیکن وہ تڑپ اور پیاس پھر نہیں رہی لوگوں کی. سر پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا ایک سیاسی جماعت کے لیے, ایک فرد کے لیے, ایک گروہ کے لیے, ایک علاقے کے لیے, کہ یہ جرم ہے؟ عام طور پہ آپ لوگوں پہ یہی الزام ہے جماعت اسلامی پہ کہ یہ تاریخ میں ہمیشہ جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جماعت اسلامی کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی ہے. دیکھ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جماعت اسلامی پاکستان سے پرانی ہے. جماعت اسلامی 1941 میں بنی, پاکستان 1947 میں بنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے اس کا آغاز لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہوا ہے, اور فل پلیج انہوں نے 1940. آپ کو پتہ ہے ایوب خان نے جماعت اسلامی کو بین کیا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایوب خان نے جماعت اسلامی کو جیل, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے مولانا مودودی کو ڈیتھ پینلٹی ملی ہے. تو اس لیے یہ بات درست تو نہیں ہے. اصل میں مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد پاکستان کے اندر انتقال اقتدار نہیں ہوتا ہے. انتقال اقتدار کے بعد بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ کی طرف سے علیحدگی کی تحریک, اور پھر انتقال اقتدار, اور پورا جو پروسیس چلتا ہے جس میں 16 دسمبر کا سانحہ ہو جاتا ہے 1971 کا, اور پاکستان دلخت ہو جاتا ہے. اس میں جماعت اسلامی نے پاکستان کا ساتھ دیا, اور لوگوں نے اس پہ الزام لگایا کہ آپ نے فوج کا ساتھ دیا ہے. پھر 1979 میں افغانستان کے اندر رشیا حملہ آور ہوتا ہے,
اور جماعت اسلامی کا ایک موقف کلیئر کٹ گو کہ جماعت اسلامی نہیں، رشیا کے اندر ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ہماری لوگ پارٹی کی طرف سے آرگنائز طریقے سے کوئی جنگ کے لیے نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے خلاف جو ریزسٹنس تھی مجاہدین کی، ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اور یہ ایک کوئنسیڈنس تھی، کنورجنس تھی کہ جس میں فوج بھی وہ کام کرتی رہی. لیکن ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہمارے اور ان کے مطلب بہت سی ایشوز کے اوپر ہمارے اور ان کے درمیان ایک سیریس ڈفرینس آف اوپینین رہا. مطلب 2002 کے اندر جب ہم آئے تھے تو بیک گراؤنڈ تو یہ تھا کہ امریکہ افغانستان پہ حملہ آور ہوا اور ہم نے اس کی مخالفت کی، بھرپور مخالفت کی. اور اس کے بعد جب یہ پورا پروسیس چلا تو اس میں جماعت اسلامی کا موقف بڑا ایکسٹریم رہا اس حوالے سے. وہ جو طالبان ریزسٹنس تھی، ہم اس کو لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس کہتے رہے. پاکستان جو ہے وہ امریکی حکومت کے ساتھ رہا، امریکی پالیسیز کے ساتھ رہا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری تھی وہ ہمارا یہ ماننا اور کہنا تھا کہ وہ امریکیوں کو سپورٹ کر رہی ہے افغانوں کی اور افغان ریزسٹنس کے بجائے. اس طرح نہیں ہے کہ ساری چیزیں بالکل ایک پیج پہ ہم رہے ہیں، لیکن کشمیر پہ کنورجنس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا جو آزادی پاکستان کا، پوری تحریک پاکستان کا جو پورا 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا تو اس کا ایک نامکمل وہ ہے، جب مطلب ایجنڈا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کشمیر جو ہے اس پہ پاکستان کا حق ہے. تو کشمیر کے اوپر بھی کشمیر کے اندر بھی دیکھیں، کشمیر کے اوپر ہمارے کو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں لڑتے ہیں. وہاں کشمیر کے اندر جماعت اسلامی الیکشن کے اندر حصہ لے رہی تھی. جماعت اسلامی نے وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر 5 سیٹیں جیتی تھی. جماعت اسلامی وہاں کی ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی، لیکن بندوق کے نوک پہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر ان سے سیٹیں چھینی گئی. وہاں کے لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو گئی، اور یہ سید صلاح الدین خود جو حزب المجاہدین کے کمانڈر ہیں، یہ وہاں کے لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ تھے. تو جب یہ پورا سلسلہ چلا تو ان لوگوں نے بندوق اٹھا لیا. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ریزسٹنس ہے یہ ہم نے نہیں شروع کی ہے، یہ کشمیری لوگوں نے شروع کی ہے. صحیح ہے. ایک کنورجنس بن جاتی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی اور مورلی سپورٹ کرتے ہیں، ملٹریلی سپورٹ نہیں کرتے. اتفاقی طور پہ اکثر پھر ہمارے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے. جہاں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ہماری نہیں، آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا کیا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں جی. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اتنی دخیل ہو گئی ہے پاکستانی پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انٹرونشن ہے، جو مداخلت ہے، وہ اتنی اوپن ہے، وہ اتنی مطلب اوپن ہے کہ اس پہ عام لوگوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے. کے پی کے نوجوانوں کے اندر اس پہ بات میں بات کریں پاکستان کے اندر ریزنٹمنٹ گے، بالکل اس پہ تفصیلی بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم 2 مرتبہ صوبائی حکومت کا حصہ رہے، منسٹر رہے، اور کافی ذمہ دار عہدوں پہ ادھر کام کیا، اور خود مختاری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ آپ نے کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے 3 بڑے مسائل جو صوبائی حکومت کے مسائل اکثر ہوا کرتے ہیں، کون سے 3 ایسے مسائل ہیں کہ اگر اس پہ قابو پایا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہتر انداز میں ترقی کر سکتے ہیں؟ عثمان صاحب، میں تو 3 چیزوں کو بڑے مسائل سمجھتا ہوں. پاکستان، ہمارے خیبر پختونخوا کا پہلا مسئلہ جو ہے وہ بدامنی ہے. امن ہمارا، ہم امن کے لیے ترس رہے ہیں، ہم امن کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہمارے ہاں کرم جو ہے لہو لہان ہے، اور وہ ایک سیکٹیرین وہ ہے، اور دوسری طرف ملیٹنسی ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے. ہم پچھلی جنگ کے اندر بھی وکٹمز ہے، اب بھی ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ کے پی کا ہے وہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے، ہمارے جو پروونشل حقوق، ہمارے جو حقوق ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے جو اپنے نیچرل ریسورسز پہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، آرٹیکل 158 ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. آرٹیکل 161 پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. آرٹیکل 160 پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. نیشنل فائنانس کمیشن جو تشکیل پاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایوارڈ نہیں ہوتا ہے. NHP ہمارا مدتوں سے پینڈنگ ہے. 1.8 ٹریلین موجودہ حکومت سمجھتی ہیں کہ ابھی تک، اور یہ 2-3 مہینے کے پہلے کی کیلکولیشن تھی، اب 2 ٹریلین تک پہنچ چکے ہوں گے. اس طرح جو گیس ہے
اور تیل ہے یعنی اس پہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، اسپیشلی تیل پہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. ہمارا جو پانی وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے، تو اس لیے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے یہ ہمیں فائنینشلی اکنامکلی سفوکیٹ کر رہی ہے، ہمارا گلا گھونٹ رہی ہے. اور تیسرا جو اہم ایشو ہے وہ گورننس کا ہے. کے پی کے اندر گورننس کے فیلئر ہے اس وقت، اور گزشتہ 30-13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر یہ چیزیں بہتری کی بجائے بدترین اس کی طرف گئی ہے. اور کے پی کے اندر کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کے پی کے اندر جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا نظام ہے وہ پورا ڈس فنکشنل ہے، یعنی ایسی انفلیٹڈ اور بڑی اے ڈی پی بنا دی ہے جس کا تھرو فارورڈ جو ہے 1.5 ٹریلین اور اس قسم کا ہے. تو اس تھرو فارورڈ کے ساتھ ایک اسکیم 10-15 سالوں میں مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اور کمیشن مافیا ایکٹیو ہے، لوگوں کی جو میونسپل بنیادی طور میونسپل سروسز ہے وہ ڈس فنکشنل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورننس کا ایشو ہے یہ بہت بڑا، مطلب ان تینوں ایشوز کے اندر یہ بھی بڑا ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایک پیس لے لاؤں گا، گورننس کی ایشو کو نمبر 1 پیس لے لاؤں گا کہ باقی دونوں مسئلے اچھی گورننس سے ایڈریس ہوں گے. بدامنی جو ہے وہ گڈ گورننس سے مطلب ختم ہوگی. اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپنے حقوق تبھی حاصل کر سکیں گے کہ ہماری یہاں اچھی گورننس ہو، اچھی حکومت ہو، اچھی حکمرانی ہو، گڈ گورننس ہو، اور ہمارا لیڈرشپ جو ہے اس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو. وہ اعتماد کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ریسورسز کے لیے لڑائی لڑ سکے. سر 2000 کے بعد آپ بھی پریکٹیکل پالیٹکس میں ہے، عملی سیاست میں ہے. میں بھی صحافت کے ساتھ وابستہ ہوں اور پشاور اور پورے ریجن کو ہم کور کرتے رہے ہیں. مختلف حکومتیں یہاں پر گزری ہے. آپ لوگوں کی حکومت گزری 2002 میں، 2008 میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت آئی، اور اس کے بعد 13 سے آنورڈ ابھی تک پی ٹی آئی کی 3 مرتبہ حکومتیں آئی ہے. جب آپ ان 3 جو مسائل کا آپ نے ذکر کیا جس میں وسائل کی بات بھی ہے، بدامنی بھی ہے اور گورننس بھی ہے، تجزیہ کرے ایز ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کی حیثیت سے نہیں، ایک انالسٹ کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کس کی کارکردگی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین رہی ہے، جنہوں نے فیڈرل سے اپنے حقوق بھی حاصل کیے ہو، امن کے لیے بھی پراپر کام کیا ہو، گورننس بھی بہتر رہی ہو؟ دیکھیے میں ڈفرینٹ بات تینوں پہ ڈفرینٹ، مثلا جب آپ فیڈرل گورنمنٹ سے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس سے لحاظ سے ایم ایم اے کے حکومت کے اندر سراج اللہ صاحب نے بڑی افیکٹو لڑائی لڑی. اور آپ کو یاد ہو تو آربیٹریشن ٹریبیونل بنا، آربیٹریشن ٹریبیونل نے فیصلے دیے، اس فیصلے پہ تنقید بھی کی گئی، لیکن اسی کے نتیجے میں اے این پی کی حکومت کو، اور میں مطلب دیکھیے اس وقت کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اور اس کا جو ڈویڈنڈ تھا، اس کی جو فائدہ تھا، وہ اے این پی پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کو ملا. آلموسٹ 120 بلین روپے جو ہے وہ اس مد میں ملے، اور انکیپ ہوا. مطلب پھر آگے جو دوسرا پی ٹی آئی والا ٹینیور تھا جس میں ہم کولیشن پارٹنرز تھے، تو اس میں انکیپ ہوا. ٹھیک ہے، انکیپ ہوا، اور ہماری 6 ارب سے 18 ارب پہ، لیکن جو مستقل مسئلے کا حل تھا وہ نہیں نکل سکا. اور ہمیں 100 بلین مزید ملے اس حکومت کے اندر. جب فائنینس منسٹری ہمارے ساتھ تھی تو ظاہر اس میں 70 بلین ہمیں مل گئی، 30 بلین جو تھی وہ ریکنسائل ہو گئی ہمارے باقاعدات کے اندر. لیکن بعد میں یہ جو تیسرا ٹینیور رہا یہ بڑا ورسٹ رہا، اور ڈیٹیریشن یہ جو پی ٹی آئی کا دوسرا ٹینیور تھا 2018 اس سے آنورڈ شروع ہوا. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو ہے یہ عمران خان کے ڈر کی وجہ سے اپنے صوبائی حقوق کے لیے نہیں لڑ سکے، اور یہاں صوبے کے اندر انہوں نے بڑی ریکلیس اسپینڈنگ شروع کی. بہت احتیاط کوئی احتیاط اس میں نہیں تھا، کوئی جوڈیشیل اسپینڈنگ نہیں کرتے رہے، اور غلط طریقے سے اسپینڈنگ کرتے. اے ڈی پی جو ہے انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا، پوسٹ سینکشن کر دی بہت زیادہ، اور ہمارا ریکرنگ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوا، جاری اخراجات زیادہ ہو گئی. ہماری اے ڈی پی جو ہے اس کا تھرو فارورڈ 8-10 سال تک پہنچ گیا، اور کرپشن جو ہے اور یہ اس میں اضافہ ہوا. تو ظاہر یہ جو ڈیٹیریشن ہے اس میں یہ سلسلہ چلتا رہا. کرپشن جو ہے، کرپشن کی بات کریں گے تو یہ 2008 سے 13 تک جو دوران کی حکومت ہے، اس حکومت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سچی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں باتیں بھی موجود ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اس وقت کے افسران سے اور لوگوں سے جب ملتے ہیں نا تو وہ حقیقت بتاتے ہیں. لیکن یہ جو 2018 اور 2024 کے بعد، 2023 کے بعد جو الیکشن ہوا ہے نا، یہ تو بالکل حد ہے. یہ 2024 فروری 2024 میں اس کے بعد تو حد ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پروونشل رائٹس کے حوالے سے تو یہ دونوں ٹریور، پہلے والا ٹریور زیادہ بہتر تھا. جب امن و امان آپ کو اگر یاد ہو تو
یہ ریلیٹیولی بہتر رہا اس میں MMA کے دور میں ریلیٹیولی بہتر رہا. بعد میں جب 2008 سے 13 تک کا سلسلہ تو اس میں بالکل ایکسٹریم پہ پہنچ گیا, اور پھر 2013 سے آنورڈ 18 تک تھوڑا درمیان میں بہتر ہوا. 2018 کے آنورڈ بھی بہتر رہا, سچی بات ہے, اور اب دوبارہ جو ہے ریٹیریٹ ہو گیا. گورننس, میرا خیال ہے گورننس جو ہے وہ ان سب میں گورننس MMA کی حکومت میں بہتر تھی. مجھے یاد ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنرز, DPOs یہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت بھیجے جاتے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ MPA سب کے ریکمنڈیشن پہ جاتے تھے. کمشنر کا پوسٹ ابالش ہوا تھا, بعد میں وہ کر دیا گیا. اس طرح نہیں تھا کہ یہ جو ساری چیزیں جو ہے وہ MPA MNA کے سفارش پہ ہوتی تھی, بلکہ گورننس کا ایک نظام موجود ہے, اسٹرکچر موجود تھا, ایک فریم ورک موجود تھا. ADP جو ہے اس کی فنڈز کی اسپینڈنگ جو تھی وہ جوڈیشیس تھی. ADP کا تھرو فارورڈ بہت کم تھا, اور پولیس جو ہے وہ امپاورڈ تھی. پولیس جو ہے وہ ان کی ایک رسپیکٹ تھی. سرکاری لوگ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیٹیولی بہتر ہوتا. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی آئیڈیل دور تھا, لیکن وہ ریلیٹیولی بہتر دور تھا. سر, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی اگر بات نہ بھی کریں, صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں, تو سیاست جو ہے وہ مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے ایک طرف سب کچھ کہ ہاتھ کسی کو سجائی نہیں دیتا ہے. مطلب 2 قدم آگے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, پریڈکٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. اور ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے خاص کر نوجوان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی ہے, کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں یا جس طرح پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, کیا یہ واقعی سیاسی شعور کی علامت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ ایک ڈکلائن ہے, اور ایک اوورآل زوال ہے. ہمارے جو بیوروکریسی ہے ان کی وہ کیلیبر نہیں رہی, وہ اسٹرینتھ نہیں رہی, وہ ویلیوز نہیں رہے, وہ انٹلیکٹ نہیں رہی, وہ ان کی وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اسٹینڈنگ نہیں رہی. تو ایک تو وہ زوال ہے. دوسرا ایک سوسائٹل زوال ہے, معاشرتی زوال ہے, کہ جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں اندر پولرائزیشن بڑھی ہے, ہمارے کے اندر چڑچڑاپن بڑھا ہے. ہمارے یہاں بچے جو ہے, ہمارے خصوصاً ینگسٹرز جو ہے, ینگ لاٹ جو ہے, وہ بہت زیادہ لیتل ہو گئی ہے, بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہے, بہت زیادہ پوائزنس ہو گئی ہے. وہ فیملیز کو بھی مطلب نہیں بخشتے ہیں, اپنی فیملیز کے اندر بھی رفٹ ڈالتے ہیں, سوسائٹی کے اندر وہ بھی کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے, انفارمیشن فلو کی وجہ سے ہمیں طاقت ملی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیک نیوز جو ہے اور جو انجینئرڈ لیڈرشپ کی بات ہے, اور جس طریقے سے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پہ مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور جس طریقے سے اس پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں سچی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن ہمارا نوجوان ان نوئنگلی ایک ایسے طرف چلا گیا ہے کہ جو ایک تباہی کا راستہ ہے. تباہی کا راستہ یہ ہے کہ ہم کنسٹرکٹیولی نہیں سوچتے ہیں, ہم تعمیری طور پہ نہیں سوچتے ہیں, ہم ملک کے لیے نہیں سوچتے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی اور اس کے لیے اس حد تک جاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ملک کو بھی آگ لگاتے ہیں, پراپرٹیز کو بھی آگ لگاتے ہیں, گورننس کے نظام کو بھی تباہ کرتے ہیں, اپنے پڑوس میں لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں, فیس بک اور سوشل میڈیا کو بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ایک تلخی ہے, بہت زیادہ پولرائز پوزیشن ہے اس وقت معاشرے کے اندر, بہت تناؤ ہے, اور نوجوان اسپیشلی اس تناؤ کا شکار ہے. اور نوجوان جو ہے وہ ویسے بھی آج کل کے نوجوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے. شارٹ ٹیمپرڈ. یہ نوجوان شارٹ ٹیمپرڈ کیوں ہیں؟ یہ اس قسم کی بے یقینی اور بے چینی کی وجہ سے شارٹ ٹیمپرڈ ہے. پھر یہ جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, اور یہ جو ایکسیسو کنزمپشن ہے سوشل میڈیا کا, یہ بھی بڑا خطرناک ہے. آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جس میں سوشل میڈیا زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. پاکستان ٹک ٹاک میں 6 یا 7ویں نمبر پہ ہے, پاکستان فیس بک میں 8ویں نمبر پہ ہے, اور کوئی 72 ملین یا 73 ملین لوگ ہمارا سوشل میڈیا کنزیوم کرتے ہیں. تو ہم ایکسیسیولی گلوڈ ہوتے ہیں اور کوئی پازیٹیو چیز نہیں دیکھتے ہیں.
تو اس کے نتیجے میں ایک ہماری نوجوان جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہو گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو فرسٹریشن آتی ہے تو پھر نشوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، دین بیزاری کا پھر اظہار کرتے ہیں. تو یہ وہ نتائج ہیں اس پوری پروسیس کے نتیجے میں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی سیاسی تربیت صحیح نہیں کی. ہم نے ان کو ذہنوں میں بارود ڈالا، ہم نے ان کے ذہنوں میں بارود ڈالا، ان کو غلط راستے پہ ڈالا، اور ان کو اس لیول پہ پہنچایا ہے کہ وہ اب خود مطلب. سر سعد اللہ جان برق صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کی مثال جو ہے وہ بندر کے ہاتھ میں استرے کی مانند ہے، کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اس استرے سے کسی اور کو زخمی کرتا ہوں یا اپنے آپ کو زخمی کرتا ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک طرح سے دودھداری تلوار آ گئی ہے، اور ہمارے نوجوان اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ والدین کی ذمہ داری تھی ان کو سمجھانا کہ اس کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے، ان کے تعلیمی اداروں کی ذمہ داری تھی، یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی؟ اور کس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے جو موجودہ صورتحال تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ رول ماڈل ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہم رول ماڈل نہیں بن سکے، ہم مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں رہ سکے، اور سوسائٹی ویسی بھی زوال کا شکار ہے. ہمارے پیرنٹس اور ہماری جو مطلب وہ ہے، ہم ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ہمارے بچے اپنے پیرنٹس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اس کا شکار ہو گئی. اور اس طرح ہماری جو ملٹری ہے اس نے بھی 2010 کے آنورڈ جس طریقے سے ایک خاص پارٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، نوجوانوں کے اوپر ان کو پیچھے لگانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں بھی نوجوان مطلب ان کے پیچھے لگ گئی. تو اس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا قصور بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست اور ہماری گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے. ہماری ریاست جو ہے، ریاست نے ہماری تعلیمی نظام کو بمقصد تعلیمی نظام انٹروڈیوس کرنے کے بجائے ہم نے ملک کے اندر ایک ایسا تعلیمی نظام انٹروڈیوس کیا جس میں ہم یا لوگ دینی مدرسوں کے اندر ان کو ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، پھر ہمارے جو عصری تعلیم کے ادارے ہیں وہ خود 4-5 اس کے وہ ہے، یا آپ کی کیمبرج والی سسٹم ہے، او لیول اے لیول والا سسٹم ہے، آپ کے بیکن ہاؤسز اور سٹی سکولز اور روٹس اور بلا بلا یہ چینز ہیں، اور دوسری طرف آپ کے پرائیویٹ سکولز ہیں، اور اس طرح ہم تقسیم ہیں. یعنی جو ہماری تربیت ہمارے اسکولوں سے ہوتی ہے وہاں بھی ہم تقسیم ہیں. تو ظاہر ہماری ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے جو آئیڈیلز ہیں، ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے، تعلیم کا پرنسپل آف پالیسی کے اندر تعلیم کے باقاعدہ تعلیم، ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہوگا، وہ اس کے مطابق ہم ماڈل نہیں کر سکے. اپنے بچوں کی تربیتی عنصر ہی مسنگ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر. اب پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ذمہ دار ہے، ریاست بھی ذمہ دار ہے، دونوں ذمہ دار ہے. سر شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم ان کے حل کیا تجویز کریں گے؟ نوجوانوں میں جو پولرائزیشن ہے، جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، جو ریاست کے خلاف بھی ہے، اپنے والدین کے خلاف بھی ہے، تمام سیاسی مخالفین کے خلاف بھی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو پراپرلی مینیج کرنے کے لیے اس کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو میں چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا تبدیل ہوتے جا رہی ہے، اور آئندہ 10 سال جو ہے جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے، آئی ٹی کی ریولوشن ہے، دنیا ڈسرپٹ ہو جائے گی. یعنی ہمارے معاشرہ جو ہے ڈسرپٹ ہو جائے گا، پالیٹکس، اکانومی، ساری چیزیں، جاب کا نیچر چینج ہوگا، بزنس جو ہے چینج ہوتا جا رہا ہے، آپ کی میڈیکل پروفیشن کے اندر تبدیلیاں ہوں گی، ایجوکیشن کے اندر تبدیلیاں ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں، دولت کا تصور تبدیل ہو جائے گا. تو یہ جو ریپڈ تبدیلیاں ہے اس کے لیے اپنے نوجوان کو تیار کرنا، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو پازیٹیولی مطلب پازیٹیو تعلیم دینا. اس میں جو الخدمت فاؤنڈیشن اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بنو قابل کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1 ملین یوتھ جو ہے اس کو فری لانسنگ کا ٹریننگ دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ریاست کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، ہمارے جو چیریٹی ادارے ہیں ان کو نوجوانوں کو اس آنے والے دور کے لیے تیار کرنا چاہیے اور اس کو پازیٹیولی انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو پازیٹیولی انگیج نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے ہمارا نوجوان جو ہے مزید ڈائریکشن لیس ہو جائے گا.
اور یہ بارود کا ڈیر ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی ایکسپلوڈ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ تو پھر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، جو نوجوانوں کے اندر غصہ ہے اس غصہ کو ختم کرے گی۔ اسپیشلی پشتون جو نوجوان ہے وہ ریاست سے شاکی ہے، بدامنی کی وجہ سے شاکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ 3-4 دہائیوں کے دوران اس ہمارے ہاں پشتون سرزمین پہ جو کچھ ہوا ہے، یہ ہماری ریاست کی جو طاقتور ہماری مقتدرہ ہے، یہ انہوں نے پختونوں کی سرزمین کو بین الاقوامی جنگ کا اماجگاہ بنایا، بیٹل گراؤنڈ بنایا، اور ہمارے مستقبل جو ہے ہم سے چھین لیے۔ تو میرے خیال میں یہ گلہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہوگا تو یہ غصہ مزید بڑھے گا۔ اور تیسری چیز میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری میڈیا ہے، صحیح، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ میڈیا، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا، سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو، اگر وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو ریگولیٹ کرے تو اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرے، خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے۔ لیکن ذرا گالیاں سکھانا لوگوں کو، نوجوانوں کو غلط راستے پہ ڈالنا، نوجوانوں کو غلط ڈائریکشن میں چلانا، اور جس طریقے سے ہم اپنی میڈیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ایکسیسو یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کو میڈیا کو اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ عنایت صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہم پورے ملک کی بات کریں گے، کیا وہ اس مسئلے کو اسی تناظر میں سمجھتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو گلے لگانا، ان کے گریونسز کو سننا، اس پہ غور کرنا، اس کو کچھ ایک ویژن دینا، ایک ٹارگٹ دینا کہ ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا ہماری موجودہ دور کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ اس میں وہ ایبلٹی دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو گلے سے ملا سکیں گے؟ میرا خیال ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ اس ویژن سے آ رہی ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر غصہ ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پلس کو ریڈ کرنا چاہیے، ان کو ہمارے جو نوجوانوں کے اندر غصہ ہے اس کے حوالے سے سرویز کرنے چاہیے، اسٹڈیز کرنی چاہیے، اس کو معلوم کر کے کوئی سائنٹیفک وے آؤٹ جو ہے نکالنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ریئلائزیشن نہیں ہے، اور یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اگر ریئلائزیشن ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پھر اس کے لیے اسٹریٹجی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، صوبائی حکومت اور خصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے موجودہ حکومت کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ عام لوگوں نے اس کو تیسری مرتبہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اور اب جو ایجیٹیشن موو وہ لوگ چلا رہے ہیں، اور خصوصاً وزیر اعلیٰ صاحب خود چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہے اور اس کے ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی ہے صوبے کے۔ عام لوگوں میں کیا ریئلائزیشن ہے؟ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں، آپ بہت زیادہ گھومتے پھرتے بھی ہیں، نوجوانوں سے بھی ملتے ہیں، کیا وہ اب بھی مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے حکومت تو، آپ نے حکومت کے بارے میں پوچھا تو حکومت تو انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، بلکہ حکومت ہے ہی نہیں، کرپٹ بھی ہے، انکمپیٹنٹ بھی ہے، اور لوگوں کا احساس بھی ان کو نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کے رہائی پہ فوکس ہے، اور رہائی بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ڈرامہ کک کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے تو پھر وہ مستقل اسلام آباد میں بیٹھیں گے، اس طرح اسلام آباد میں مستقل بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور ریاست کے وسائل بھی اس پہ خرچ کریں گے۔ تو اس وقت تو پختونوں کا اور پختونوں کی سرزمین کا بڑا برا حال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ کا اگلا وہ کیا تھا؟ کہ مطلب لوگ اس کو اب بھی اچھا سمجھتے ہیں یا اس کو مزید بھی سپورٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ لوگ، یہ بات تو آپ کو ایک سائنٹیفک سروے ہی سے پتہ چل جائے گی، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو میرا اندازہ ہے، پاپولر اب بھی ہے نوجوانوں کے اندر، لیکن لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی اب پہلے تو سوچتے بھی نہیں تھے، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور اگر ان کی کارکردگی اس طرح خراب رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے اندر ان کی پاپولیرٹی رہے گی، یہ پیچھے چلے جائیں گے، اور ظاہر ہے ایک سٹیج آئے گا کہ لوگ ان سے پوچھیں گے، اور یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں، ان کے حوالے سے وائٹ پیپر شائع کریں، ان کے کرپشن کی قصہ کہانیوں کو ایکسپوز کریں۔ یہ جس طریقے سے ریاست کے وسائل کو مس مینج کر رہے، حکومت کے وسائل کو مس مینج کر رہے اور پارٹی کے لیے استعمال کر رہے، پارٹی پالیٹکس پہ استعمال کر رہے ہیں، اس پہ پھر ہم بات کریں۔ پی ٹی ایم تحریک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں قوم پرست سیاست میں ان کا کوئی کردار دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا وہ ویسے ہی تحریک رہے گی
عام لوگ جو اس کے ساتھ والہانہ جذبہ رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہماری جو پوزیشن ہے، پہلے بھی ہم نے بات کر دی کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ شاکی ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ ریاست سے شاکی ہے، وہ ریاستی اداروں سے گلا کر رہا ہے، اور جو بھی ریاستی اداروں کے خلاف بولتا ہے، جو بھی امن کے لیے بولتا ہے، جو بھی تھوڑا زور دے کے بولتا ہے، پولرائز طریقے سے بولتا ہے، لائن ڈرا کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی سخت بات کریں گے تو آپ کے سوشل میڈیا پہ فالوئنگ بڑھے گی، آپ زیادہ ویوز لیں گے، آپ کو زیادہ لائکس ملیں گے، آپ کے زیادہ کامنٹس آ جائیں گے. تو اس لیے پی ٹی ایم بھی وہ فینومینا ہے کہ جو یہ گریوینس ہے، یہ ہمارے اندر یہ جو نفرت ہے، یہ جو غصہ ہے، اس غصہ کو وہ بام گئے ہیں اور وہ اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ غصہ کب تک رہتا ہے اور ریاست کس حد تک اس غصے کو ایڈریس کرتی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس پہ فیوچر ڈیپینڈ کرے گا. دیکھیں اس قسم کی مومنٹس جو ہے وہ غصے کی پیداوار ہوتی ہے. وہ ایک جو لوگوں کے اندر لوگوں کی جو شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، اس چیز کو وہ لے کے اٹھتے ہیں اور اسی کا پیدا. ظاہر پی ٹی ایم تو پختونوں کی گریوینسز کے حوالے سے بنی ہے. پی ٹی ایم کا تو کوئی پرماننٹ ایجنڈا نہیں ہے. صحیح. سمپلی یہ ہے کہ یہاں امن نہیں ہے، ہماری سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو ظاہر یہ وہ گریوینسز ہے کہ اس کو یہ اگر اوور دی ایئرز ایڈریس ہو جاتے ہیں، چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ ان کو بھی کوئی الٹرنیٹ بیانیہ ڈھونڈنا پڑے گا. اس بیانیے کے ساتھ پھر وہ آگے نہیں چل سکیں گے. صحیح. آخری سوال. تاریخ شاید ہے کہ بہت عرصے سے ہمیشہ احتجاجی سیاست کے لیے پشتونوں ہی کو استعمال کیا گیا. وہ کسی بھی پارٹی نے کیا ہو، جماعت اسلامی نے کیا ہو، جے یو آئی نے کیا ہو، ایون پیپلز پارٹی نے کیا ہو اپنے دور میں، اب پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ غیرت کا سوال ہے؟ یہ زیادہ غیرتی ہے، زیادہ وفادار ہے، زیادہ سیاسی طور پہ بشعور ہے، یا یہ ان پڑھ اور سادگی ہے؟ دیکھیے ایک تو میں اپنی پارٹی کا کم از کم بتاؤ کہ ہماری پارٹی تو کراچی سے بھی لوگ لے آتی ہے، لاہور سے بھی لے آتے ہیں، اور آپ پرسوں بھی ہمارا 29 تاریخ کو ہمارا احتجاج ہو رہا ہے. صحیح. لیکن اس میں لوگ ہمارے نارتھ کے پی جو سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا اسٹرانگ پاکٹ ہے، اس سے لوگ نہیں جائیں گے. لوگ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور وہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے، نام پوری پاکستان کا دیا ہوا ہے لیکن وہاں سے لوگ جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہیں کہ پشتون نوجوانوں کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. جس طرح جماعت اسلامی نے بنو قابل لانچ کیا ہے، جس طرح جماعت اسلامی ان سے والنٹیئرز ریکروٹ کر رہی ہیں، جس طرح جماعت اسلامی ان کو سوشل ویلفیئر کے اندر اور سوشل سروسز کے لیے لگا رہی ہیں، تو اس طرح نوجوانوں کو کہ توانائیوں کو، انرجیوں کو پازیٹیولی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز اگر اپنے احتجاجوں کے دوران ان کی جذباتی پن سے فائدہ لے کے ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، مجرمانہ ہے، اور ہمیں پشتون نوجوانوں کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. میں شمس بھائی آپ کو بتاؤں کہ پختونوں کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. ہمارا جو ہمیں ایک نئی پختون نیو امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے، ایک نئی پشتون نیو نیریٹو کی ضرورت ہے. ہمارے اوپر ہمارا کیا ہے؟ ہمارے بارے میں ہے کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بندوق اٹھا سکتے ہیں، اور ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، اور ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم بہت غصہ ہے، ریاست کے خلاف بہت غصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں، اور ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہم پشتون جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیو اور کریٹیو کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ پختونوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، پختونوں کے اندر لٹری بڑے بڑے فگرز تھے. غنی خان موجود تھا، پختونوں کے اندر خوشحال بابا موجود تھا، رحمان بابا موجود تھا، حمزہ بابا موجود تھا. پشتونوں کے اندر بڑے بڑے پلیئرز سامنے آئے ہیں. شاہد آفریدی جو ہے بہت بڑا پلیئر ہے. اب بھی شاہین آفریدی اور دیگر بڑے جو یونس خان اور بڑے نام ہیں. پشتونوں کے اندر بڑے بڑے رائٹرز ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، جہانگیر خان اور جہانگیر خان جیسے بڑے بڑے سپورٹ سٹارز ہیں. پشتونوں کے اندر بڑے بڑے بزنس مین موجود ہیں. پشتونوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے سیاستدان پشتون سرزمین نے بہت قداور پرسنالٹیز پیدا کی ہے، بہت بڑے بڑے علماء کرام پیدا کیے ہیں. یہ جو آپ کا اکوڑا خٹک ہے، یا اس مردان کے اندر جماعت اسلامی کے
مشہور معروف رہنما مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیم القرآن، یہ ایسے ادارے ہیں کہ جس سے کہ ہزاروں لاکھوں انہوں نے علماء فارغ کیے. تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب ہم پشتونوں کے حوالے سے یہ جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے، اس نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو انوویٹیولی کریٹیو طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عنایت اللہ خان اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت دو ٹوک انداز میں عنایت اللہ خان نے جو گفتگو کی ہے، اس کو اگر میں 2-4 جملوں میں سم اپ کر دوں، اس کا خلاصہ بیان کر دوں، تو یہی کہ ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. اس میں جذبہ ہے، اس میں غیرت بھی ہے، ان میں جرت بھی ہے، ان میں بات کرنے کا بھی حوصلہ ہے، اس میں لڑنے کا بھی حوصلہ ہے. لیکن اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو غلط انداز سے لینے کی بجائے یا اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو سیاست میں موقع دینا چاہیے. اس کو جمہوریت میں، ان کو کاروبار میں، ان کو اعلیٰ ملازمتوں میں آگے لانے کی ضرورت ہے. اور یہ کام کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے اسی ایجنڈے کے تحت پختونوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس ملک کے ساتھ ان کی وابستگی کو ایک نئے انداز سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.